کل اڈیالہ جیل کے بعد پھر ایک ہنگامہ ہوا۔ اس ہنگامے کی جو باقی تصاویر تو آپ نے دیکھ لی ہیں، اس کا تجزیہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ اب کیا ہوا عمران خان کی ہمشیراؤں کے ساتھ اور ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ آپ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا ٹویٹ دے سکتے ہیں، جس کے اندر آپ کو واضح انداز سے بتا رہے ہیں کہ اب اس مرتبہ ان کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ اب وہ گھروں اور خواتین اور حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ اس کے بعد واپسی نہیں ہوگی، اور اس سے پہلے جنید اکبر بتا چکے ہیں کہ ہمارے بعد جو آئیں گے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ، وہ آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جو جلسے کرتے رہے ان کے اندر واضح انداز سے تھریٹس دیتے رہے ہیں۔ تو اب اڈیالہ جیل میں کل جو اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں، اس میں آپ کو کوئی انہونا پن اس طرح نظر نہیں آتا کہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے؟ یہ نہیں میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ریئیکشن کی اسکیل کو دیکھیں۔ ریئیکشن اس مرتبہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہے۔ کل انہوں نے پولیس نے گرفتار کیا، پھر وہی چکری کے قریب یا کسی اور جگہ پہ جا کے چھوڑ دیا، گاڑی کے اندر بیٹھی اور اس کے بعد وہ گھر چلی گئی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کنسسٹنٹلی اپنے پروگرام کے اوپر ایس ٹی ایچ کے پلیٹ فارم کے اوپر ایک سٹینڈ اپنایا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان کی اگر ملاقات بنتی ہے، جو لوگ لسٹ کے اندر موجود ہیں، آپ لسٹ کے اوپر ان لوگوں کو ٹک مارک کریں، اندر لے جائیں، اندر اس کے بعد وہ باہر آئیں اور اپنی جنہوں نے بات کرنی ہے وہ کریں۔ اس کے بعد چینلز پر ہے کہ انہوں نے چلانا ہے یا نہیں چلانا ہے، وہ ملاقات ہوتی نہیں ہے۔ یہ اپنا جو جمگٹھا لے کے پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، جب جمگٹھا لے کے پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، تو پھر اس کے بعد یہ ہنگامے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کا پیٹرن دیکھیں تو پیٹرن اس سے مختلف نہیں ہے جو ماضی میں ہوتا رہا، لیکن ریئیکشن آپ کو زیادہ نظر آتا ہے۔ ایک اور بھی ریئیکشن آپ کو نظر آتا ہے، جب سے اکانومسٹ کے اندر یہ آرٹیکل چھپا ہے، ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یو کے اندر اکانومسٹ کے خلاف لیگل ایکشن کنٹمپلیٹ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ اکانومسٹ بڑا میگزین ہے، اس کے خلاف آپ لیگل ایکشن لیں گے تو سوچ سمجھ کے لینا ہوگا۔ وہ سٹوریز ایسے نہیں کر دیتے، اور یہ میں بعض میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ سٹوری کیسے ہوگی، وہ بندہ یہاں پہ آیا نہیں آیا۔ میں نے اکانومسٹ کے ساتھ کام نہیں کیا، جو ایک برٹش جرنل ہے، میں نے امریکن نیوز پیپرز اور جرنلز کے ساتھ کام کیا، ٹائم میگزین کے ساتھ 7-8 سال میں نے کام کیا۔ تو ایک صفت مشترک ہے دونوں میں، ٹائم میگزین اور اکانومسٹ دونوں جو ہیں وہ ڈیسک کے اوپر کریٹ ہوتے ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے سٹوریز کریٹ کرتا ہے، لیکن کورسپونڈنٹس اس کا بہت ہی ہارڈ ورک کرتے ہیں۔ یہ لیگل بیٹل اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ جو اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان صاحبہ کا غصہ اور انداز ہے، وہ اکانومسٹ کے آرٹیکل کی وجہ سے آپ کو بدلتا ہوا نظر آیا۔ پہلے تو 2-3 مرتبہ انہوں نے خود پریس کانفرنس نہیں کرتی تھی، میڈیا ٹاک نہیں کرتی تھی، پیچھے ہٹ گئی تھی، دوسری ہمشیرہ ان کی آگے آتی تھی۔ اب علیمہ خان نے کیا۔ اس مرتبہ دلچسپی کا عنصر جو یہ ہے کہ وہ جب صحافی نے سوال کیا تو اس سوال کے جواب میں اس کو پورے کا پورا لیکچر دیا۔ پہلے سن لیتے ہیں کہ انہوں نے صحافی کو کیا کہا، اس کی عمر کے حوالے سے، اس کے تجربے کے حوالے سے، اس کے سوال کی ساخت کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، اینکوں کے حوالے سے، سب کچھ انہوں نے باتیں کی۔ سن لیتے ہیں، پھر میں ذرا آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر ستم ظریفیاں کتنی ہیں۔ سنیے۔ یہ بتائیے، پہلے تک تو بشرا بی بی صاحبہ کی جو باتیں ہوتی تھی جادو ٹونے کے حوالے سے، وہ باتوں تک محدود تھی۔ اب آپ میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں، شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ جا کر غازہ کے اوپر بات کریں، یا اینک لگا کر وہ کھڑے ہو کے سمجھ رہے ہیرو بن گیا۔ بیٹا ہر بندہ کیمرہ اٹھا کر یہاں پہ اس قسم کی آئندہ آ کے بدتمیزی کر رہے ہو، آپ شرم آنی چاہیے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، دیکھو آپ کو بات کرتے ہوئے دیکھو آپ کیا کر رہے اس طرح بات کرتے ہیں، آج کوئی کیا ہے آپ غلط بات کر رہے ہو۔ کہنے والے بھی جو ہیں آپ ایک آرٹیکل کوٹ کر کے بات کر رہے ہو، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ پہ سچتی نہیں ہے بچوں، آپ چھوٹی سی عمر کے ہو، ابھی اچھی چیز چھوٹی سی عمر کی ہو، کس قسم کی باتیں آگے کر رہے ہو، سوال کتنا غلط کر رہے ہو آپ۔ آئندہ نہ کرنا یہ تو نہیں ہے کہ ہر بندہ جس کے پاس کیمرہ، آپ میڈیا مین بن گئے ہو۔ آپ کون سی میڈیا کے ساتھ ہو؟ میں اسٹار ایشیا نیوز کا کورسپونڈنٹ ہوں اسلام آباد سے۔ آپ آئے ہو اس لیے کرنے کے لیے، میری بات سنیں، اگر کیمرہ ہاتھ میں آ جائے اس قسم کی خواتین کے اوپر باتیں کرنا، آپ کرو ذرا مریم نواز، بات سنو، آپ مریم نواز، یہ تو سارا مریم نواز پہ کرو۔ ان کے گھر میں تو لکھا ہوا تھا کہ 10 جادوگر بیٹھتے ہیں، اور وہ زرداری کے گھر کے ساتھ بابا اس کے ساتھ جادوگر بیٹھتا ہے، ان کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ جاؤ جا کے پوچھو زرداری صاحب سے، بات آئندہ اس قسم کی باتیں کرنا خواتین کے اوپر۔ چینل پہلے کوئی نہیں دیکھتا، اب تو بالکل نہیں دیکھے گا۔ تم اسٹار چینل بتاؤ کون پہلے سا کوئی ہے نہیں اس کا؟ دیکھ رہا تھا اس کو۔ باقی بھی چینل کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بیٹا آئندہ آپ پہ سجتی نہیں، آئندہ
ڈارک گلاسز پہن کے اچھی وہ چیز اتنا ہے یہاں کے سج کے نہیں ہے. آئندہ یہ سوال نہ کرنا ہے. بری بات ہے. آپ نے جس طرح سوال کیا بڑا تمیز کے دائرے سے باہر تھا. خواتین کے اوپر ایسے بات نہیں کرتے. اب ستم ظریفیہ یہ ہے کہ آپ کو اینک لگانے پر اعتراض ہے کہ اس نے اینک کیوں لگائی ہوئی ہے. اینک کا اس کے سوال کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اینکیں تو سب نے لگائی ہوئی ہیں. تو اس نے تو نہیں کہا کہ جی اب آپ اینک لگا کے میرا سوال کے آپ کتنا الٹا جواب دے رہے ہیں. اس نے تو یہ بات نہیں کی. تو یہ جو وضع قطع کے اوپر آپ کمنٹ کرتے ہیں یہ ایک خاندانی صفت ہے. یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی بڑا ہوتا ہے کہ تم نے شکل تمہاری کیسی ہے, ٹائی تم نے کیسی پہنی ہوئی ہے, اینکیں کیسی لگائی ہوئی ہیں, چلتے کیسے ہو, چھوٹے ہو, بونے ہو. یہ ایک تربیت کا اظہار ہے کہ اینکیں لگا کے آ گیا. اور اینکیں سب نے لگائی ہوئی ہیں. اور ویسے اینکوں والی جو تصویریں ہیں وہ عمران خان کے گرد جو لوگ ہوتے تھے ان کی زیادہ مشہور ہوتی تھی. بعض جگہ تو تصویر کے اندر آپ کو بندہ نظر ہی نہیں آتا تھا, اینکیں ہی نظر آتی ہوتی تھی. چلیں اینکیں آپ نے لگا دیں, اس کے اوپر کر دیا. پھر آپ نے ان کو بتایا کہ جی آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے کیمرہ اٹھایا ہوا صحافی بن گئے ہیں. تو کیمرہ اٹھایا ہوا صحافی بن گئے ہیں, ٹھیک ہے. میں تو خود یہ کہتا ہوں کہ ہر کسی نے جس کے پاس اسمارٹ فون ہے اب آج کل صحافی بن گیا. فون کو یوں کرتے ہیں اور سامنے کھڑے ہو کے کورسپونڈنٹ فلاں کے ساتھ وہ ایک نیریٹو جنریٹ کرتے ہیں, پھر اس کو وائرل کر دیتے ہیں اپنی طرف سے. تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کو جج کون کر رہا ہے؟ یہ اس کو تو کوئی صحافی جج کرے گا نا, یا میڈیا پرسن جج کرے گا, کوئی تجربہ کار آدمی جج کرے گا. علیمہ خان کو کیا پتا کہ صحافی کون ہے کیا نہیں ہے. اور پھر جب علیمہ خان نے پوچھا تو اس نے آگے سے جواب دے دیا کہ فلاں چینل کا ریپرزینٹیو ہوں. پھر انہوں نے کہا اچھا تو اس کے ریپرزینٹیو ہو تو تم یہ سوال کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہو, یہ تمہاری عمر دیکھو ذرا. پھر عمر کی طرف چلی گئی. اچھا عمر کا دانش مندی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ 70 سال کے 80 سال کے لوگ جو ہیں بڑے عقل مند بھی ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, لیکن ایک اصطلاح ہے سٹھیا جانا. عمر کے لوگ سٹھیا بھی جاتے ہیں, مینٹل فیکلٹیز ان کی کمزور ہو جاتی ہیں. تو اور کسی کا تجربہ جو ہے کیا اور صلاحیت جو ہے وہ عمر کے ساتھ منسلک ہے. جس کی عمر زیادہ ہے آپ کہتے ہیں جی کہ آپ تو بڈھے ہو گئے ہیں, جس کی عمر کم ہے وہ کہتا ہے تم تو بالکل بچے ہو. تو یعنی اب عمر کا تعین بھی سوال کے لیے وہ علیمہ صاحبہ کریں گے. سب سے بڑی جو ستم ظریفی ہے وہ کیا ہے سنیے. علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ خواتین کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. جملے ان کے ذرا خواتین کے بارے میں جو اس نے سوال کیا وہ کیا تھے؟ آئندہ یہ سوال نہ کرنا ہے. بری بات ہے. آپ نے جس طرح سوال کیا بڑا تمیز کے دائرے سے باہر تھا. خواتین کے اوپر ایسے بات نہیں کرتے. اگر کیمرہ ہاتھ میں آ جائے اس قسم کی خواتین کے اوپر باتیں کرنا. اچھا پھر ساتھ اپنے ہی جواب کے اندر وہ کیا کہہ رہی ہیں مریم نواز کے بارے میں؟ آپ کرو ذرا مریم نواز بات سنو. آپ مریم نواز, یہ تو سارا مریم نواز پہ کرو. تو خواتین کے بارے میں آپ نے بات نہیں کرنی, سوال نہیں کرنا, ایسی باتیں بچے آپ نہیں کرتے ہوتے, لیکن مریم نواز کے بارے میں بات کرو. اچھا پھر جادو ٹونے والے کیا آپ کتنے گھٹیا سوال آپ کر رہے ہیں, اور جادو ٹونے والے سوال آپ کو نہیں کرنے چاہیے, کہا نا انہوں نے. سنیے جادو ٹونے کے حوالے سے وہ باتوں تک محدود تھی. آپ میری بات سنیں, آپ میری بات سنیں. شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. لیکن جب مریم نواز کے جادو ٹونے کی بات آئی اور آصف علی زرداری کے جادو ٹونے کی بات آئی تو پھر کیا کہا؟ آپ مریم نواز, یہ تو سارا مریم نواز پہ کرو. ان کے گھر میں تو لکھا ہوا تھا کہ 10 جادوگر بیٹھتے ہیں, اور وہ زرداری کے گھر کے ساتھ بابا اس کے ساتھ جادوگر بیٹھتا ہے. ان کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ جاؤ جا کے پوچھو زرداری صاحب سے. تو لبے لباب کیا ہے؟ لبے لباب یہ ہے کہ ہم ان کے پہن سکتے ہیں, ہم دوسروں کے جادو ٹونے کی باتیں کر سکتے ہیں, ہم دوسروں کی خواتین کی باتیں کر سکتے ہیں, اور ہم پرووک آپ کو کر سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں جا کے بات کریں. ہماری عمر چھوٹی ہو یا بڑی ہو, ہمارا جو چھوٹا ہے وہ ریولوشنری ہے, ہمارا جو بڑا ہے وہ بزرگ ہے اور اس کے پاس بڑی متانت ہے اور اس کی باتوں میں بڑی صداقت ہے. آپ کا جو بزرگ ہے وہ سٹھیایا ہوا ہے. آپ جادو ٹونے کی باتیں نہیں کر سکتے, بھلے وہ میگزین کے اندر چھپی ہوئی ہوں, مسترد نہیں ہو جاتی, لیکن میں آپ کو بتا دوں ان کا جواب کیا ہو سکتا تھا. لیکن اگر جادو ٹونی کی باتیں کرنی ہے تو بالکل مریم نواز کی جادو ٹونی کی بات کریں, آپ آصف علی زرداری کی جادو ٹونی کی بات کریں, ان کی بہنوں کی جادو ٹونی کی بات کریں. وہ جادو ٹونا ادھر ٹھیک ہے, ہمارا جادو ٹونا جو ہے وہ جادو ٹونا نہیں ہے, وہ الزام ہے. تو یہ جو رویہ ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی آپ بات نہ کریں, دوسروں کے بارے میں آپ کو بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ بات ٹھیک ہے. سب سے بڑا تضاد آتا ہی یہی ہے. جب جیل کے باہر آپ
دوسروں کے ملاقاتیوں کے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے جب آپ طاقت میں تھے، تب وہ ٹھیک ہوتا تھا، کیونکہ وہ ڈیزرو کرتے تھے، کیونکہ جیل کے اندر سڑنا ان کو چاہیے تھا، ان کی جیل میں سے اے سی ہم نے نکلوانے تھے، ان کو تندور نما ہم نے کوٹریوں کے اندر رکھنا تھا، ان کو ڈیتھ سیلز کے اندر رکھنا تھا، ان کے اوپر ڈرگز ہم نے پلانٹ کرنی تھی، تب تو کسی کا دل نہیں پھٹا۔ لیکن اب چونکہ اپنا معاملہ آیا تو اب سب کو یہ باتیں یاد آ گئی ہیں۔ دوسروں کی خواتین کی ٹرولنگ آپ کیسے کرتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے پاس جو ٹرولز بیٹھے ہوئے ہیں، جو ارد گرد کھڑے ہیں، وہ خواتین کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں؟ ہماری خواتین کے بارے میں یا خاتون کے بارے میں ایک میڈیا سٹوری آئی ہے ایک بڑے برطانوی جرنل کے اندر، اس کے حوالے سے آپ سوال بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت بڑا تضاد ہے۔ میں نہیں کہتا اکانومسٹ کے اندر جو چھپا ہے بالکل ٹھیک ہے، اگر غلط ہے تو اس کو چیلنج کر دیں۔ اس نے جو سوال کیا لڑکے نے، آپ اس کی نیت پہ نہ جائیں، آپ کہہ دیں کہ یار سوال آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جس میگزین کے اندر یہ باتیں چھپی ہیں ہمارے خیال میں یہ باتیں غلط ہیں، اور ہم اس میگزین کو وی ٹیکنگ اٹ ٹو دا کورٹ۔ اب اس نے اینک پہنی ہوئی ہے یا اس نے نکر پہنی ہوئی ہے، وہ ماتھے کے اوپر اس نے اینک رکھی ہوئی ہے، وہ آپ اس کو کیوں بتا رہے ہیں کہ اس کی وضع قطع کیا ہے؟ اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ آپ کیمرے کے سامنے آ کے، جو دوسروں کہتے ہیں نا ہر کوئی کیمرہ اٹھا کے جرنلسٹ بن جاتا ہے، کیمرے کے سامنے آ کے آپ کا خیال ہے کہ آپ کے پاس بولنے کی طاقت ہے، کیونکہ آپ ایک خاص جگہ پر کھڑے ہو کے عمران خان کے نمائندہ ہیں، تو آپ ہر کسی کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں جو عمران خان طاقت کے اندر کرتا ہوتا تھا۔ جب تک آپ یہ رویہ اپنائے رکھیں گے کہ ہماری طرف جو کڑوا ہے وہ میٹھا ہے، اس کو آپ نے ہپ ہپ کرنا ہے، دوسری طرف جو میٹھا ہے اس کو کڑوا آپ نے کرنا ہے، ان پر آپ نے تھو تھو کرنی ہے، تو یہ معاملہ ایسے چلتا رہے گا۔ اکانومسٹ کے اندر جو کچھ چھپا مستند اگر نہیں ہے تو ان کو کورٹ میں لے کے جائیں۔ صحافی نے سوال کیا، اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کا طریقہ ہے، یہ نہ کہیں کہ جادو ٹونا جو ہے وہ اتنا اچھا ہے جب مریم پر لاگو ہوتا ہے، جادو ٹونا اتنا اچھا ہے الزام کی حد تک جب آصف علی زرداری پر لاگو ہوتا ہے، اور جب بشرا بی بی کی بات ہوتی ہے تو آپ اس کی دھنائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ یہ وہ رویے ہیں، یہ وہ تضادات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف، ان کی قیادت، عمران خان، ان کی فیملی بہت ساری مشکلات کے اندر اس وقت گھری ہوئی ہے۔ سیاسی مشکلات بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا سخت ہاتھ بھی ہے، حکومت کی طرف سے بھی سختی کی جا رہی ہے، حالات ناموافق ہیں، لیکن جب آپ اس قسم کا رویہ اپنائیں گے تو جو تھوڑی سی سپیس آپ کو ملتی بھی ہے میڈیا کے اندر، وہ میڈیا کے اندر سپیس آپ کھو دیں گے، لیکن پھر آپ کو کوئی اس کا غم نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اپنے ٹرولز کی فوج، ظفر موج موجود ہے۔ نہ میڈیا اس طرح کے سوال کرے، آپ ان کو روک دیں، ان کو وہاں سے بھگا دیں، اور پھر اس کے بعد خالی میدان کے اندر اپنے ٹرولز کو کھڑا کر دیں اور کہیں کہ جی منہ اس طرف کرو نا ذرا، اور ان لوگوں کے ساتھ وہ کرو جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہ کریں۔